ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ انعام آیت نمبر 104 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یقیناً تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کے سامان آ چکے ہیں۔ بصیرت کے سامان سے مراد ہے کہ وہ دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں کہ جن کے اندر غور کر کے تم حق کو اور حقیقت کو پہچان سکتے ہو۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب وہ حق اور حقیقت کیا تھے اور وہ بصیرت کے سامان کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کے معجزات، یہ سب بصائر تھے جن کے اندر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو ان لوگوں کے لیے اسلام کو سمجھنا اور اس کی حقیقت کا یقین کرنا وہ بہت آسان تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی تو شخصیت ہی معجزہ تھی۔ دیکھیں کہ یتیمی کی حالت میں آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور امی ہیں۔ 40 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اندر گزارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ علیہ السلام کی غمیاں، خوشیاں، آپ علیہ السلام کا تجارت کرنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاملات کرنا، سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ اور اس زمانے میں آج کی طرح تھوڑی تھا کہ اونچے اونچے گھر، لوگ گھروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں اور سفر کرتے رہتے ہیں، مطلب کوئی کرایہ دار آ گئے، کوئی لوگ یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، ایک دوسرے سے رابطے کے اسباب بھی نہیں تھے، سیکھنے کے بھی ذرائع نہیں تھے، تو واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ یہ فلانا ہے، اتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہے، اس کے یہ اخلاق عادات ہیں، اس کا یہ طور طریقہ ہے، اس کا یہ اسلوب ہے، ایسے بات کرتا ہے، ایسے ہنستا ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی آبادیاں ہوتی تھی، تو اس زمانے کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں نا کہ کتنا زیادہ ایک دوسرے کو لوگ جانتے تھے۔ پھر یکا یک 40 سال کی عمر مبارک کے بعد آپ علیہ السلام سے ایسا کلام صادر ہوتا ہے اور وجود میں آتا ہے کہ جس کی مثل لانے میں عرب کے فصحاء، بلغاء اور شعراء سارے ہی عاجز آ جاتے ہیں۔ اور ایسا وہ فصیح و بلیغ کلام ہوتا ہے کہ ایک دو شخص نہیں، سارے شعراء بھی مل جائیں آپس میں تو پھر بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو یہ ایک خود ہی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو عقل والوں کے لیے تو اسی میں بصیرت کے سامان تھے، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ بصائر، بصیرت کے سامان آگے تمہارے پاس۔ اب فمن ابصر فلنفسہ، جو چاہے اپنی آنکھیں کھول لے اور نفع اٹھا لے، اس کا نفع اسی کو ملے گا، کسی کو نقصان نہیں ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنے گا اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور آپ فرمائیے کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے ان آیات میں، تسلی ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، اتنے واضح انداز میں ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ یقین کیوں نہیں کر رہے، یہ تو جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اب جنہوں نے جہنم کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھ لیا ہو، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے اندر کتنا درد ہوگا لوگوں کا۔ ہمدردی تو کوٹ کوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھری ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، جب سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت سے قتل شروع ہوئے، اور کتنے قتل ہو رہے ہیں، آپ خبریں پڑھیں تو آپ سر پکڑ لیں گے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ تو وہ باتیں ہیں کہ
100 میں سے کوئی ایک بات سامنے آ جاتی ہے، کہ 200 باتوں میں سے ایک بات سامنے آ جاتی ہے جو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ ان سارے مظالم کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت کر لے، ورنہ تو ظالم پر عذاب آتا اور نیست و نابود اللہ تعالیٰ فرما دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ میں برداشت کس قدر زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتے ہیں ان اللہ بکم رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تم پر انتہائی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن کریم میں استعمال کیے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، کہ اے میرے حبیب آپ ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امت کے لیے کس قدر شفقت اور ہمدردی تھی۔ تو جب وہ نہیں مانتے تھے تو آپ علیہ السلام کس قدر پریشان ہوتے تھے۔ تو ان آیات میں آپ علیہ السلام کی اس پریشانی کو بھی دور کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، اگر تم نہیں مانتے تو میرے ذمہ نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی سے میں منواؤں اور مسلمان بناؤں اور جہنم کی آگ سے بچاؤں، تمہارے لیے اتنا زیادہ میں پریشانی مول لوں، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر، یعنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو ہر پہلو سے بیان کر رہے ہیں تاکہ کوئی پہلو ڈھکا چھپا نہ رہ جائے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور یہ نہ کہنے لگیں کہ آپ نے تو کسی سے سیکھ لیا ہے۔ درستہ کے نا دو تفسیریں یا دو معنی کیے گئے ہیں، میں دونوں ذکر کر دیتا ہوں۔ درستہ کا ویسے معنی ہوتا ہے لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا، جیسے اس زمانے میں تختی ہوتی تھی، لکھا اور دھو دیا، پھر گاچی لگائی اور پھر سکھا لیا، یا سلیٹ تھی۔ آج کل تو یہ چیزیں نہیں ہیں، آج کل آپ سمجھ لیں کہ کچی پینسل سے لکھنا اور مٹانا، اس کو درستہ، درس یدرس کہتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا کہ ہم اس لیے آیات کو کھول کھول کر ہر پہلو سے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ واقعتاً آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کہیں یہ کہنے لگیں کہ آپ نے تو کسی سے سیکھ لیا ہے، یا یہ اب کہیں گے کہ آپ نے کسی سے سیکھ لیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ تو عربوں سے بن نہیں پڑتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ قرآن گھڑ کر لا رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا، گفتگو کا اسلوب کچھ اور تھا اور قرآن کا اسلوب کچھ اور ہے۔ پھر بھئی سیکھا ہے تو کہاں سے سیکھا؟ کوئی کتاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے، آپ علیہ السلام نے خود سے تو نہیں کیا۔ تو یہ بات تو طے شدہ تھی اور اس لیے وہ یہ بات کہتے ہوئے گھبراتے تھے۔ البتہ یہ بات کہہ دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو کوئی سکھاتا ہے اور سیکھ کر آپ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کس سے سیکھتے ہیں تو پھر بھی چپ ہو جاتے تھے، کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ کس سے سیکھا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں تھا اس زمانے میں، انٹرنیٹ تو نہیں تھا کہ یوٹیوب سے سیکھ لیا، یا ایسی ڈھکی چھپے باتیں تو نہیں تھی کہ کوئی باہر سے آتا ہے سکھا کر چلا جاتا ہے۔ بھئی سب کے سامنے ہے، کون آتا ہے کب سکھاتا ہے کوئی تو بتائے، کسی نے تو کوئی دیکھا ہوگا۔ تو بہرحال وہ صرف اپنے سر سے ٹالنے کے لیے، جیسے کہنے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، بس یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے تھے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے سیکھتے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کسی سے سیکھتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ پھر یہ نہ کہیں کہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تو اس لیے ان آیات کو واضح کر رہے ہیں تاکہ جاننے والے جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے، کچھ سمجھ بوجھ ہے، وہ یقین کر سکیں، وہ مان سکیں۔ آگے خطاب فرمایا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑیے، آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے آپ اس کو فالو کریں، اس کا اتباع کریں۔ اب خطاب تو آپ علیہ السلام کو ہے، لیکن ظاہری بات ہے تمام مومنوں کو اصل میں آپ علیہ السلام کی ضمن میں خطاب کیا گیا ہے۔ ویسے مکی صورتوں میں صرف آپ علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے، البتہ ہجرت مدینہ کے بعد، تحویل قبلہ کے بعد
پھر جو صورتیں ہیں ان کے اندر یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے خطاب آیا ہے، کیونکہ مکی دور کے اندر تو امت بن رہی تھی، اور جب ہجرت مدینہ کے بعد ایک امت کی شکل وجود میں آ گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو پھر وہاں جا کر ایک امت کی شکل بن چکی تھی۔ پھر جو مدنی صورتیں تھیں ان کے اندر یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے پورے مجموعے کو خطاب کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے سورہ حجرات کی 18 آیات ہیں اور 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا، لیکن مکی صورتوں کے اندر صرف آپ علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ آپ علیہ السلام کے ضمن میں تمام مومنوں کو بھی خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ اس کی اتباع کیجیے، اگر یہ نہیں مانتے تو چھوڑیں ان کو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین سے آپ منہ موڑ لیجئے، آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان میں سے کوئی بھی شرک نہ کرتا۔ دیکھیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، اللہ کو پسند یہ ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس کی چاہت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو چاہ لے پھر اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ استاد صاحب اپنے طلبہ سے جائزہ لیتے ہیں، ان کو ایک پیپر بنا کر دیتے ہیں۔ اب استاد کی دل کی تمنا یہ ہے اور اس کا پسندیدہ یہ ہے کہ سارے طلبہ پاس ہوں اور اچھے طریقے سے پیپر حل کر کے اچھے نمبر مجھ سے حاصل کر لیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں نقلیں لگوا کر یا خود سے بتا کر ہی ان کو پیپر حل کروا دوں۔ ہاں تمنا اس کی دل کے اندر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نقلیں لگوائی یا خود بتا دے تو پھر امتحان کیسا؟ پھر تو سوال پیدا ہوگا کہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، آپ نے پیپر بنایا، طلبہ کو بٹھایا، پیپر لے رہے ہیں، اگر آپ نے بتانا ہی تھا۔ تو بالکل یہی بات آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ وہ سارے بندے ایمان لائیں اور کامیاب ہوں، لیکن اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو مسلمان بنائے اور تکوینی طور پر پابند کر دے، کیونکہ اگر وہ چاہ لے کہ سارے مسلمان ہو جائیں تو کسی کے مجال ہے، کسی کی ہمت ہے کہ وہ کفر کر لے یا شرک کر لے۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہ لیتے تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن یہ امتحان گاہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے آزمائش کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور آپ علیہ السلام کو مسلسل اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، نہ ہی آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں، آپ سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔